अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सोलफुल इस्लाम विदामना सेंटर में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का हमारी वीडियो का उन्वान है कुरान पाक की सच्चाई और हकीकत पर मबनी किताब के अहकाम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, कुरान पाक की हकीकत जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुनिया आज जिस सच्चाई को जदीद साइंस की रोशनी में दरियाफ्त कर रही है, कुरान मजीद ने इन हक़ाइक़ को सदियां पहले नहायत जामे, बलीग और हैरत अंगेज़ अंदाज में बयान फरमा दिया था। रंग बिरंगे पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों में छुपी लहरों तक, शहद की मक्खी की हैरत अंगेज़ साख्त से लेकर इंसानी जिनैन की तख्लीक के मराहिल तक, कुरान हर कदम पर इंसानी अक्ल को झंझोड़ता है और उसकी वसअतों को हैरत में डाल देता है। यही नहीं कि कुरान सिर्फ ज़ाहिरी कायनात का इल्म नहीं देता, बल्कि बातनी हिदायत, रूहानी शऊर और फितरत की ज़बान में ऐसी निशानियाँ बयान करता है जो आज भी साइंसी तहकीक का मरकज़ बनी हुई हैं। नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किन राज़ों से पर्दा उठाया और ये कैसे आज की जदीद साइंस से हम आहंग हैं, तो इस ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली बातों पर ज़रूर गौर कीजिए। यकीनन ये आपके ईमान को ताज़ा करेंगी और कुरान की सच्चाई पर यकीन को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। रंगीन पहाड़ों का जिक्र, ये जो रंग बिरंगे पहाड़ आप देख रहे हैं, इन्हें रैम्बो माउंटेन्स कहा जाता है। ये पहाड़ चीन और पेरू जैसे ममालिक में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र कुरान मजीद में यूँ मिलता है। सूरह फातिर आयत नंबर 27, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अल्वानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीज़ुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहा व ग़राबीबु सूद। तर्जमा: क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल पैदा किए और पहाड़ों में सफ़ेद, सुर्ख, मुख्तलिफ रंगों वाले रास्ते हैं, कुछ बहुत स्याबी हैं। इस तरह ये बात काबिल गौर है कि नबी इस्लाम अरब में पैदा हुए, जहाँ ना तो उन रंगीन पहाड़ों का इल्म था, ना ही ऐसे पहाड़ों को वहाँ पाए जाते थे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ बग़ैर किसी साइंसी तरीके के कैसे बयान फरमा सकते थे? समंदर की तह में लहरें, आपने समंदर की तह सतह पर तो लहरें देखी होंगी, मगर क्या आप जानते हैं कि समंदर की तह में भी लहरें मौजूद होती हैं? उन्हें इंटरनल वेव्स यानी दाखिली लहरें कहा जाता है, जिन्हें 1893 में साइंस ने दरियाफ्त किया, लेकिन कुरान ने इसे सदियों पहले यूँ बयान किया। सूरत नूर आयत नंबर 40, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। तर्जमा: ऐसे अंधेरों की मिसाल है जो गहरे समंदर में हों, जिन्हें एक लहर ने ढांप रखा हो, उसके ऊपर एक और लहर हो, उनके ऊपर बादल हों, अंधेरे पे अंधेरा छाया हुआ हो। तो इस तरह कुरान पाक ने इंसानी बच्चे की तख्लीक को भी तफसील से बयान किया। फिर हमने नुत्फ़ा को एक महफूज जगह में ठहराया। सूरत मोमिन आयत नंबर 13 और 14, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तर्जमा है कि हमने नुत्फ़ा को एक मजबूत जगह में ठहराया, फिर नुत्फ़ा से खून का लोथड़ा बनाया, फिर इस लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई,
پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق کی صورت میں بدلا۔ تو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تفصیلات سائنس نے صرف 19ویں صدی میں دریافت کی، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ بیان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کیتھ مور، جو انسانی جنین اور اناٹومی کے ماہر ہیں، نے سعودی عرب میں قرآن کی ان آیات کو پڑھا تو حیران رہ گئے اور کہا، قرآن اور حدیث میں انسانی جنین کی ترقی کا بیان حیرت انگیز حد تک درست ہے۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ یہ علم 7ویں صدی کے کسی کے پاس ہو سکتا تھا۔ خود سے حرکت کرتے پتھر، امریکہ کی ڈیتھ ویلی میں بڑے بڑے پتھر بغیر کسی جانور یا انسان کی مدد کے خود حرکت کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں بعد سائنس نے 2014 میں ٹائم لیپس فوٹوگرافی سے یہ راز جانا کہ سردیوں میں بارش کے بعد جمنے والا پانی سورج کی گرمی سے پگھلتا ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو برف کے ٹکڑے پتھروں کو دھکیلنے لگتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ طرح مچھر کی مثال قرآن پاک کہتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے۔ بہت سے گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وما یضلوا، اور نہیں ہیں وہ گمراہ اس کے ذریعے مگر فاسق لوگ۔ سائنس کے مطابق مچھر کے پر ایک سیکنڈ میں 300 سے 600 بار حرکت کرتے ہیں۔ اس کے پاس انتہائی حساس ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن سے وہ انسانوں کو دور سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی آنکھیں 360% دیکھ سکتی ہیں اور رات کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جاندار ہے جو ہر سال 10 لاکھ انسانوں کی جان لے لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں شہد کی مکھی اور اس کی شفا کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 68، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اسی طرح آیت نمبر 69، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی چھتوں میں اپنے گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتی رہو۔
اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ شہد میں اینٹی آکسیڈینٹس، اینٹی انفلامیٹری، اینٹی بیکٹیریل اور دیگر طبی فوائد موجود ہیں۔ اور اس طرح درد کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے تو قرآن پاک میں فرمایا سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 56، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ ہے، بے شک قرآن جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں جلد ہی آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس طرح سائنس کہتی ہے کہ درد محسوس کرنے والی ریسیپٹرز جلد میں ہوتے ہیں، اور یہی 1906 ہجری میں دریافت ہوئے۔ خلا کا سفر اسی طرح قرآن پاک فرماتے ہیں سورہ الرحمن آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ترجمہ ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر قوت کے ساتھ۔ آج سائنس مانتی ہے کہ انسان خلا میں جا تو سکتا ہے مگر پوری کائنات کو دریافت کرنا ممکن نہیں۔ صرف قرآن پاک کی زبان کی برتری، قرآن کی عربی زبان اتنی عظیم اور منفرد ہے کہ جدید عربی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ، علامات اور ترکیبیں عام عربی سے بالکل مختلف اور اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفار جب قرآن سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس طرح قرآن پاک چیلنج دیتا ہے آیت نمبر 23 سورۃ بقرہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن ایک زندہ سچائیوں سے بھری کتاب ہے جو سائنس کے ہر دور میں انسان کو حیران کر دینے والی نشانیاں دکھاتی ہے۔ جو شخص غور و فکر کرے گا یقیناً وہ ہدایت پالے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس قرآن پاک جیسی مقدس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔